وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اسلامی بھائیو، اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں اور پورا اسلام 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، جو ایک طویل مدت ہے۔ بہت سے احکام ابتدا میں نہیں تھے، بعد میں نازل کیے گئے، خصوصاً ہجرت کے بعد احکام کے نزول کی کثرت ہوئی۔ انہی میں سے ایک مسئلہ حجاب کا ہے، جو شروع اسلام میں نہیں تھا۔ ہجرت کے بعد ایک قول کے مطابق ذی قعدہ سن 3 ہجری میں حجاب کا حکم ہوا، اور دوسرے قول کے مطابق ذی قعدہ سن 4 ہجری میں۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں جن کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آزادی تھی، پردہ نہیں تھا۔ اپنے اپنے حساب سے عورتیں پردہ کرتی تھی اور اپنی عزت کا خیال رکھتی تھی۔ مثلا رات کے وقت میں نکلنا، عورتیں اپنی ضروریات کے لیے عموماً رات میں ہی نکلتی تھی، اور اسی طرح بچنے والے مرد ان سے بچتے تھے، بات کرنے والے مرد بات کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردے میں رہیں، یعنی گھروں کے اندر رہیں۔ ان کی تمنا تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی دیا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیے، مگر اللہ کی طرف سے پردہ فرض نہیں ہوا تھا۔ بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت عن عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل اذا تبرزن الى المناصع وهو سعید افیع، فكان عمر رضی اللہ عنہ يقول للنبي صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمع زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليلة من الليالي عشاء فنادها، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب۔ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں نکلا کرتی تھیں، جبکہ وہ مناصع کی طرف جاتی تھی، مناصع کی طرف قضا حاجت کے لیے جاتی تھی، میدان جاتی تھی، اور یہ ایک چٹیل میدان تھا۔ جو عمر والے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی، ہماری بستیوں میں بھی خواتین رات کے وقت قضا حاجت کے لیے میدانوں میں جایا کرتی تھی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پردے کا حکم نہیں تھا، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دن میں نہیں پھرا کرتی تھی، باوجود کہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی رات میں نکلتی تھی، قضا حاجت کے لیے میدان جاتی تھی رات کے وقت میں، جو پردے کا وقت ہے۔
اور عام ماحول تھا خواتین کے میدان میں جانے کا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، احجب نساءک، آپ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیے۔ گویا اتنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ رات میں نکلیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ایک رات عشاء کے وقت باہر نکلی، اور وہ لمبی خاتون تھی، لمبے قد والی تھی، پہچاننے والے پہچانتے تھے۔ عمر نے ان کو دیکھ کے پہچان لیا، عمر نے ان کو پکارا، کہا خبردار اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ پردے کا حکم نہیں تھا۔ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں بلکہ دوستوں میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا تھا، تو کہا ہم نے پہچان لیا۔ اس حرص کی بنا پر یہ ندا دی کہ پردہ نازل ہو جائے، یعنی پردے میں رکھا جائے عورتوں۔ چنانچہ اللہ نے حجاب والی آیت، پردے والی آیت نازل کی۔ اور اس روایت میں آیت حجاب کا ذکر نہیں ہے، اور حجاب سے مراد یہاں گھر کا پردہ ہے، گھر کا پردہ ہی اصل ہے، پھر اس کے ضرورت کے مطابق دوسرے پردے ہیں، چادر والا پردہ۔ یہ ہجرت سے، یہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ۔ بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے اور اس کا قصہ بیان کیا ہے۔ انس بن نبی قلابت قال قال انس بن مالک انا اعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما اهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم۔ انس بن مالک نے کہا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس آیت یعنی حجاب والی آیت کو جانتا ہوں، یعنی اس کے نزول کو۔ پھر انہوں نے قصہ ذکر کیا کہ جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو ہدیہ کیا گیا، یعنی رخصتی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کے اندر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھی، رخصت ہو کر آئی تھی پہلی بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا، یعنی ولیمے کا کھانا تیار کیا دلہن کے آنے کے بعد۔ سنت یہی ہے، دلہن کو گھر میں لانے کے بعد لوگوں کو ولیمہ کھلائیں۔ تو انس نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کے اندر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کرا اور لوگوں کو دعوت دی، تو لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ لمبی روایت میں ہے کہ لوگوں نے دعوت کھائی اور چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہ گئے، جیسا کہ آج بھی بعض لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں، دعوت کے لیے آئے تھے مگر دعوت سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے، پھر لوٹنے لگے اور وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، چھوٹا گھر ہے، اسی میں دلہن ہے، اسی میں دعوت ہے، اسی میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ واپس آتے ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گویا بات کرنے والے اشارہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کو بول نہیں پا رہے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے اوپر ولیمے کے دن حجاب والی آیت نازل ہوئی۔ یہ گھر والا حجاب ہے،
اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، اے ایمان والو نبی کے گھر میں تم لوگ داخل نہیں ہوا کرو مگر یہ کہ تم کو کھانے کی طرف بلایا جائے، اس حال میں کہ تم اس کے وقت کا انتظار کرنے والے نہیں ہو، یعنی پہلے ہی سے حاضری نہ دیا کرو کہ کھانا پکنے کا انتظار کریں، 12 بجے دعوت ہے تو 8 بجے ہی پہنچ گئے، اس کے وقت کا انتظار کرنے والے بن کر کے نہیں آؤ۔ پوری آیت ذکر کی، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پردے کے من ورائے حجاب یہاں تک آیت نازل ہوئی، چنانچہ پردے کو فرض کر دیا گیا اور لوگ اٹھ گئے، وہ لوگ اٹھے اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور پردے کا حکم آ گیا۔ اور اس کے بعد اب نبی کے گھر میں نہیں آ سکتے، کھانے کے لیے بلایا جائے گا تو آئیں گے، کھانے کے بعد واپس، اس کے علاوہ نہیں، جتنے کے لیے بلایا گیا اتنی ہی اجازت ہے۔ تو اس موقع سے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے موقع پر ولیمے کے دن یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے گھروں میں داخل نہیں ہوا کرو، اور دوسروں کے گھروں میں بھی، دوسرے لوگوں کا بھی دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہونا ممنوع، بلا اجازت نہیں جا سکتے۔ آیت حجاب جو اس قصے میں مذکور ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا غیر ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اے ایمان والو، تم لوگ نبی کے گھروں میں نہیں داخل ہوا کرو مگر یہ کہ تم کو کھانے کی طرف بلایا جائے، اس حال میں کہ تم لوگ اس کے وقت کا انتظار کرنے والے نہیں ہو، یعنی کھانے کے وقت بلایا جائے تو کھانے کے وقت آؤ، پہلے ہی سے نہیں آؤ کہ آ کر کے بیٹھ کے انتظار کرو کھانا کب ملے گا، کھانا کب تیار ہوگا، کھانا کب پکے گا، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا یا اس کے وقت کا انتظار کرنے والے نہیں ہو، لیکن جب بلایا جائے تو اندر آؤ، جب بلایا جائے تو اندر داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ یہ ہر دعوت کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے لیے جو حکم آیا وہی سب کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ نبی کے ہاں تو روح نہیں ٹھہر سکتے اور باقی کسی کے ہاں بھی ٹھہرے رہو جب تک چاہ، مزید ٹھہرنے کے لیے نئی دعوت چاہیے یا نئی اجازت چاہیے، جب تم کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور اس حال میں نہیں رہو کہ باتوں میں مشغول ہو جاؤ، باتوں میں مشغول نہیں ہونا، یہ چیز بے شک یہ چیز نبی کو تکلیف دیتی ہے، نبی نے نہیں بولا اپنی زبان سے، اللہ نے وہی بھیجی، لیکن وہ تم سے شرماتا ہے، اخلاق کے مارے، حیا کے مارے نہیں بولتا ہے، اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا، اور جب تم ان سے، ان خواتین سے یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، گھر میں نہیں جاؤ اور ان کا سامنا نہیں کرو، پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، فلاں سامان چاہیے یا فلاں ضرورت ہے، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ ایک دوسرے کو نہیں دیکھو، ایک دوسرے سے نظر نہیں ملاؤ، ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں کرو، پردے کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے کام چلا لو، اس میں تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو
اور نہیں یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی شادی کرو. نبی کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے. بے شک ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے. نبی کی بیوی سے شادی کرنا یہ بہت عظیم چیز ہے، عظیم گناہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے منع کیا. کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو تکلیف دینا ممنوع ہے، اور نبی کو تکلیف دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. بظاہر کوئی حرج نہیں کہ مہمان بیٹھ کر کے باتیں کرے، کوئی نیت نہیں ہے نبی کو تکلیف دینے کی. جس کے مہمان ہے، میزبان کو تکلیف دینے کی کوئی نیت نہیں ہے. لیکن اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ آدمی کے اپنے میزبان یا کسی کو تکلیف دیے بغیر بھی تکلیف پہنچتی ہے. تکلیف دینے کی نیت نہیں، بظاہر مہمان ہے، میزبان کے گھر میں دعوت کھانے آئے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے. لیکن اللہ نے اس بارے میں آیت نازل کی کہ یہ چیز نبی کو تکلیف دے رہی ہے. نبی نے کھانے کے لیے بلایا، کھانے کے بعد نکل جاؤ، وہاں بیٹھے رہنا ہے، یہ تکلیف دینے والی چیز ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ قیامت تک ان کو پڑھا جائے کہ یہ چیز بھی کسی کے گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہنا، جبکہ جس ضرورت کے لیے بلایا گیا وہ ضرورت پوری ہو گئی، یہ گھر والوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. گھر والے نہیں بولتے اپنے اخلاق یا اپنے حیا کی وجہ سے، مگر ہر آدمی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ شرم کے مارے جھوٹ نہ بولیں، کہ وہ کہے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے تو بولے نہیں، تو وہ مطمئن ہو کر کے اور بیٹھا رہے. جب تکلیف ہو رہی ہے تو اجازت دیجیے، اجازت مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں. اور اس بارے میں غیبت سے بچنا چاہیے کہ جانے کے لیے کہہ دیا گیا تو پیٹھ پیچھے جا کے غیبت کریں، یا اجازت مانگ کر کے بیٹھے اور اجازت دے دیے تو پیٹھ پیچھے جا کے گھر والے غیبت کریں. یہ گناہ کی چیز ہے، اور انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ان کے خلاف ہے، یہ بھائی چارگی کے خلاف ہے. آداب کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے. یہ گھر والا پردہ ہے، اس کے بارے میں کہا گھروں میں داخل نہیں ہوا کرو. عورتیں گھروں میں رہیں گی، وہاں پر باہر کے لوگ نہیں جا سکتے، ابھی پردہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ان کو پردے میں رہنا ہے تو باہر بھی نکلیں گی تو پردے کے ساتھ نکلیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اپنے اوپر لمبی چادر کھینچنے کا اور قریب کرنے کا حکم دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی لمبی چادریں قریب کر لیں، یعنی سر پہ ڈال کے آگے کھینچ لیں کہ پردہ ہو جائے. نقاب کا کام دے چادر، دوسرے نہ دیکھ سکیں. کھینچنے کا حکم دیا، قریب کرنے کا حکم دیا، یعنی آگے کھینچ لیں، گھونگھٹ نکال لیں، چادر کا کچھ حصہ سامنے لٹک جائے تو دیکھنے والے نہ دیکھ سکیں. یہ حکم دیا، یہ باہر نکلنے پر ہے. گھر کے اندر رہیں، باہر والے باہر رہیں. جس کو بلایا جائے وہ آئے، اور بلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر پردے کا خیال کر کے بلائیں. کہاں پہ عورت کو رہنا ہے، اس کی کیا حد ہے، مہمان کی کیا حد ہے. رشتہ داری اور سسرال کے نام پر، خاندان کے نام پر اجازت نہیں ہے کہ پورے خاندان والوں کے گھر میں کبھی بھی گھسو، اور جن سے پردہ کرنا ہے یا جن کو پردہ کرنا ہے وہ سب ختم ہو جائے. یہاں کے معاشرے میں عورتوں یا رشتہ دار عورتوں اور مردوں کے درمیان جو پردہ رہ گیا ہے وہ صرف عدت وفات میں رہ گیا ہے. جب عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ پردے میں ہے، اور گھر کے کسی کونے میں اس کو چھپا دیا جاتا ہے یا وہ چھپ جاتی ہے، ابھی رشتہ دار بھی نہیں دیکھ سکتے، اور عدت وفات مکمل ہونے پر وہ باہر آتی ہے. پھر اس کے بعد پرانی حرکت چالو ہو جاتی ہے. شوہر کی موت سے کوئی خاص پردہ نہیں ہوتا
شوہر کی زندگی میں بھی پردہ تھا، شوہر کی موت کے بعد بھی پردہ، عدت میں بھی پردہ اور عدت کے بعد بھی پردہ ہے۔ یہ جو لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہے کہ عدت کے اندر پردہ، اصلی پردہ آ جاتا ہے، شوہر نہیں مرے گا تو پردہ نہیں کریں گے، عدت ختم ہو جائے گی تو پردہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بناوٹی چیز ہے۔ دیور سے پردہ شوہر کی زندگی میں بھی ہے، شوہر کی موت کے بعد بھی ہے، اللہ کہ دیور شادی کر لے۔ چچیرے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ہمیشہ پردہ ہے، شوہر کی زندگی میں بھی اور شادی سے پہلے بھی، شوہر کی زندگی میں بھی، شوہر کی موت کے بعد بھی، عدت کے اندر بھی، عدت کے بعد بھی۔ اور بھی پھوپھی ذات، بھائی بہن، خالہ ذات، بھائی بہن، سب کا معاملہ یہی ہے کہ عدت کے ساتھ جو پردہ خاص کیا گیا یہ بناوٹی ہے، جو اسی علاقے میں معلوم ہوتا ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ وہ پردہ ہمیشہ کا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عورتوں کو اپنے اوپر اپنی چادریں کھینچنے، قریب کرنے کا حکم دیا۔ قریب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کھینچ کے چہرے کو چھپائیں۔ اور اس کی تفصیل عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے جان سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اوپر تہمت لگائے جانے کا قصہ نقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب وہ سفر میں جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے بعد زیادہ تر جنگی تھے، حجۃ الوداع کو چھوڑ کے، تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو لے کر کے جاتے۔ تو ایک جنگ میں جانے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کیا تو عائشہ کا نام نکلا، ان کو لے کر کے گئے۔ جنگ ہوئی، واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تھے، ایک جگہ رات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا اعلان کرا، وہاں سے نکلنے کا اعلان کرایا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ سفر ہوگا تو پھر بیچ میں مشکل ہے۔ قضا حاجت کے لیے چلی گئیں، واپس آئیں تو دیکھا، سینے کو ٹٹولا تو ان کا ہار غائب ہے۔ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے واپس پھر چلی گئی میدان میں، اور تلاش میں بہت دیر ہو گئی، واپس آئی تو کوئی نہیں۔ اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں اس وقت بڑی ہلکی پھلکی تھی، چند لقمے کھادی تھیں، ہلکی پھلکی تھی۔ وہ ہودج کے اندر ان کا جو خاص قبہ یا خیمہ ہوتا تھا، ہودج قبہ نما سواری کے اوپر رکھا جاتا، اس میں عورت پردے میں رہتی تھی۔ صحابہ کرام ان کو اٹھا کر کے رکھتے تھے اور اتارتے تھے۔ ان کا قبہ تیار تھا، انہوں نے اٹھایا، اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں عائشہ ہے، یعنی انہوں نے گمان کیا کہ عائشہ ہے، طاقتور لوگوں کو اتنا معلوم نہیں پڑا۔ انہوں نے رکھ دیا خالی ہودج، اونٹ پر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانے، اور اتنا بڑا لشکر جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے اندر بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا تھا، ورنہ اتنا بڑا حادثہ پیش نہیں آتا۔ چنانچہ واپس آئی تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا فجئت منازلہم ولیس بہا منہم داع ولا مجیب، میں ان کی جگہوں پر آئی تو وہاں پر ان میں سے نہ کوئی پکارنے والا تھا، نہ کوئی جواب دینے والا، کوئی نہیں بچا، سارا۔ فتیممت منزلی الذی کنت بہ وظننت انہم سیفقدونی فیرجعون الی، چنانچہ میں نے اپنی اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں تھی، یعنی پہلے ٹھہری تھی، اس جگہ کا ارادہ کیا، اور میں نے گمان کیا کہ عنقریب مجھے گم پائیں گے، نہیں پائیں گے تو میری طرف لوٹیں گے، تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، تو اپنی جگہ پر رہوں، وہاں پر پہنچیں گے۔ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَيَّ فَنِمْتُ،
کہا اس دوران کہ میں اپنی جگہ جالسۃ فی منزلی اپنی جگہ بیٹھی ہوں، میری آنکھ میرے اوپر غالب آ گئی اور میں سو گئی۔ وکان صفوان بن المعطل السلمی ثم الذکوانی من وراء الجیش فاصبح عند منزلی فرأى سواد انسان نائم فعرفنی حین رآنی وکان رانی قبل الرجاع۔ کہا کہ اور صفوان بن معطل سلمی ذکوانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ لشکر کے پیچھے رہیں، بعد میں صبح میں اچھی طرح دیکھ لیں کسی کا کوئی سامان گرا ہو تو اٹھا کے لے جائیں۔ وہ اکیلے، یہ بہت بڑی خدمت تھی صحرا کے اندر، اکیلے یہ جان کو ہتھیلی پر لے کر کے رہنے والی بات ہے اس وقت جبکہ جنگی ماحول تھا۔ یہ معمولی خدمت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کس جگر کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے اس کا ہم صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی پیسہ دینے پر پیسہ دیا جائے تو بھی نہیں کرے گا۔ صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچھے تھے، چنانچہ انہوں نے میری جگہ کے پاس یعنی جگہ کے قریب صبح کی، وہ بھی ادھر ہی تھے۔ صبح کے وقت انہوں نے ایک سوتے ہوئے انسان کا وجود دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے پہچان لیا جس وقت انہوں نے مجھے دیکھا۔ قریب آئے، دیکھا کون ہے، مجھے پہچان لیا جس وقت انہوں نے دیکھا۔ وکان رانی قبل الحجاب، اور انہوں نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا تھا۔ عائشہ نے یہ کہا، یہ پردے نازل ہونے کے بعد کا قصہ ہے، انہوں نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا تھا تو پہچانتے تھے۔ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، چنانچہ میں ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے جاگ گئی۔ جب دیکھا، عائشہ کو پہچانا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مصیبت، اس کو مصیبت گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی چھوٹ گئی ہے، یہاں پڑی ہوئی اکیلی، اس کو مصیبت سمجھ کر کے انہوں نے یہ مسنون ذکر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ چنانچہ میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپا لیا۔ فخمرت وجہی بجلبابی، یہی جلباب جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جمع ہے اور جلباب واحد ہے۔ میں نے اپنی بڑی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ عائشہ نے عمل کیا اس پر، اکیلی میدان میں تھی، کیسے سوئی تھی نیند میں پتہ نہیں، چہرہ کھل گیا تھا، اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاءٍ، اور اللہ کی قسم ہم نے ایک لفظ بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی کلمہ سنا سوائے ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے۔ یہ انہوں نے قسم کھا کر کے کہا، ہم نے ایک کلمہ بھی بات نہیں کی، جبکہ بات کرنے کی ضرورت تھی کہ یا ام المومنین کیسے آپ چھوٹ گئیں، کیا ہوا؟ لیکن یہ ادب تھا، یہ حجاب کا تقاضا تھا، بغیر بات کیے کام چل سکتا ہے تو بات نہیں، ایک لفظ نہیں بولے۔ اور انہوں نے کہا ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے علاوہ میں نے کوئی لفظ نہیں سنا، وہ بھی نہیں بولے، تو اللہ کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کہا وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَائِهِ، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی سواری کو بیٹھایا، اونٹنی تھی ان کے پاس، انا خراہل ابنی، اونٹنی کو بیٹھایا، فوت علی یدہا، اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اونٹ یا اونٹنی کا ہاتھ پچھلے حصے میں ہوتا ہے اور اس کا پاؤں، اس کا گھٹنا اگلے حصے میں، یعنی اس کے پچھلے پاؤں کو دبایا تو بیٹھ گئی۔ فقمت الیہا فرکبتہا، چنانچہ میں اونٹنی کی طرف اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی، سمجھ گئی کہ بیٹھا رہے ہیں تاکہ میں سوار ہو جاؤں۔ فانطلق یقود بی الراحلہ، چنانچہ وہ مجھ کو لے کر اونٹنی کو کھینچتے ہوئے چلے،
اونٹنی پر ام المؤمنین سوار ہو گئی اور پیدل اونٹنی کو کھینچتے ہوئے چلے. حتی اتینا الجیش موغرین فی نہر الظہیر وہم نزول، یہاں تک کہ ہم لشکر کے پاس پہنچے سخت دھوپ کے وقت. اس عالم کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگلی منزل کیا ہے. ان کی ذمہ داری تھی پیچھے دیکھ کر کے وہ اگلی منزل پر پہنچے، اگلی منزل پر بھی ان کی ذمہ داری ہوگی. تو وہ اگلی منزل پر پہنچے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. قال فہلک من ہلک والذی تولی کبر الافک عبداللہ ابن ابی ابن سلول. پھر انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا، اور تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی بن سلول ہوا. یعنی وہاں پہنچے، تہمت لگانے والوں نے میرے اوپر تہمت لگا دی کہ صفوان بن معطل کے ساتھ منہ کالا کیا، نعوذ باللہ. اور سب سے زیادہ تہمت یا پہلے تہمت لگانے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. تو اس قصے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عائشہ نے جب صفوان بن معطل کو دیکھا، ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون سنی، تو اپنے چہرے کو اپنی بڑی چادر سے چھپا لیا. یہ ام المؤمنین عائشہ کا عمل ہے اور آیت کی تفسیر ہے. اسلامی بھائی، صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے صفیہ بنت حیی، ام المؤمنین صفیہ بنت حیی کے بارے میں نقل کیا. انہوں نے کہا اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ ثلاث یبنى علیہ بصفیہ بنت حیی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینہ کے درمیان تین راتیں ٹھہرے. وہ صفیہ بنت حیی کے ساتھ ان کے اوپر خیمہ قائم کیا گیا تھا. یعنی انہوں نے صفیہ بنت حیی جو قیدی تھی خیبر کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کی، اور راستے میں 3 دن ٹھہر کر کے ان کے ساتھ رہے اور ولیمہ کھلایا. تو کہا فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، میں نے مسلمانوں کو ان کے ولیمے میں بلایا. فما کان فیہا من خبز ولا لحم امر بالامطاء فالقی فیہا من التمر والسمن والاقط والسمن. کہا کہ اس میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا، ولیمہ بلا گوشت اور بلا روٹی. چمڑوں کا حکم دیا، چمڑے دسترخوان کے طور پر بچھا دیے گئے، اس میں کھجوریں، پنیر اور گھی ڈال دیا گیا، ملا کر کے یہ ولیمہ بن گیا. لوگوں نے کہا، آخر میں کہتے ہیں فقال المسلمون احدى امہات المؤمنین او مما ملکت یمینہ. مسلمانوں نے آپس میں بات کیا کہ یہ امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں میں سے ہیں، کیونکہ پہلے لونڈی تھی. ان کو تفصیل نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے آزاد عورت سے شادی کی ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ ان حجبا فہی احدی امہات المؤمنین وَإِن لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردے میں رکھیں گے تو یہ امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں، اور اگر ان کو پردے میں نہیں رکھیں گے تو یہ لونڈیوں میں سے ہیں. انس بن مالک نے کہا فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَاتَّعَ لَهَا خَلْفًا وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ کیے، سفر وہاں سے نکلے، تو اپنے پیچھے اپنی اونٹنی پر ان کے لیے جگہ برابر کیا. اونٹنی پر اپنے پیچھے ان کے لیے جگہ برابر کیا، اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ کھینچ دیا، حجاب کھینچ دیا، یعنی ان کو پردے میں رکھا. یہ سفر کے دوران پردے میں رکھا کہ لوگ نہ دیکھ سکیں. مخصوص قسم کا پردہ بناتے تھے یا ہودج بناتے تھے، اس میں عورت بیٹھتی، پردے میں رہتی، لوگ نہیں دیکھ سکتے، معلوم ہوتا کہ عورت جا رہی ہے، آزاد عورت. لونڈی کے ساتھ اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. بخاری میں ایک اور قصہ ہے، عائشہ نے اس کو بھی نقل کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے سودا بنت زماں کے ایک بھائی کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے. اس کو پکڑا. سودا بنت زماں کے بھائی عبد بن زماں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی سے ان کے بستر پر پیدا ہوا ہے. اختلاف یا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا. سعد بن وقاص نے کہا کہ اس کی شکل دیکھیے، یہ ہمارے بھائی کے مشابہ ہے. اور واقعی وہ سعد بن وقاص کے بھائی عتبہ کے ہم شکل تھا، لگتا تھا کہ ان کا بیٹا ہے، لیکن پیدا ہوا تھا زما کی لونڈی سے ان کے بستر پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ الولد للفراش وللعائل الحجر،
لڑکا بستر والے کا ہے، جس کے یہاں پیدا ہوا اس کا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی کچھ نہیں، اس کو نہیں ملے گا۔ اگر زنا کی اولاد ہے تو یہ زانی کو ملنے والی نہیں ہے۔ آفم میں نبی صدقہ ہوا حتجبی منو یا سودا، اے سودا اس سے پردہ کرو۔ سودا بنت زماں کا بھائی ہے، وہ ان کے باپ کی اولاد ہے، ان کے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، ظاہر میں وہ بھائی ہے، لیکن ایک شبہ ہے شکل کی وجہ سے اور سعد بن وقاص کے دعوے کی وجہ سے، تو کہا اس سے پردہ کرو، یعنی مشکوک بھائی ہے، بھائی ہے سودا بنت زماں، ام المؤمنین سودا بنت زماں کا، مگر مشکوک بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شبہ کی بنا پر کہا کہ اس سے پردہ کرو۔ فلم یرا سودا قط، عائشہ نے کہا وہ چنانچہ اس نے سودا کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پردہ اہم چیز ہے، شبہ کی بنا پر بھی پردہ کیا جائے گا، جہاں واضح ہو وہاں کیوں نہیں پردہ کیا جائے گا؟ رشتہ داروں کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ بہرحال گھر کے اندر گھر کا ایک پردہ ہے، باہر کا ایک پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، اس کو جانیں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کرائیں، اور مردوں کے لیے بھی جو پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھیں۔ مرد کے لیے جو پابندیاں ہیں ان کو بھی مرد جانیں اور ان پر عمل کریں۔ صحیح بخاری میں ابن عباس کی حدیث ہے، کان الفضل ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرأة من خثع فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقال إن أبي إن فريضة الله أدركت بي شيخا كبيرا لا يربط على الراحلة أفأعج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع۔ ابن عباس نے کہا کہ فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی سواری پر پیچھے بیٹھے تھے حجۃ الوداع میں۔ ابن عباس عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی ہیں فضل بن عباس، اور جلد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ قبیلہ خثام کی ایک خاتون آئی جو حج کرنے آئی تھی، سو فضل بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اٹھنی پر بیٹھے ہوئے تھے اس کو دیکھنے لگے اور وہ بھی ان کو دیکھنے لگی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ قرآن کے خلاف ہے۔ مومنوں کو کہو کہ اپنی نظریں پست رکھیں اور مومنات سے کہو کہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری طرف پھیرنے لگے، ان کے سر کو پکڑا اور دوسری طرف گھمایا کہ نہیں دیکھو، وہ منہ پھیر لیں گے تو یہ بھی نہیں دیکھ پائے گی، اس کو تو پوچھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کا فریضہ یعنی فریضہ حج میرے باپ پر لازم ہوا، اس حال بھی بہت بوڑھے ہیں، سواری پر نہیں ٹھہر سکتے، آج کی طرح آسانیاں نہیں دے کہ آرام دہ گاڑی پر بیٹھ کے حج کر لو، اٹھنی پر بیٹھنے کے لیے طاقت چاہیے، صحت چاہیے، وہ سواری پر نہیں ثابت رہ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، حج کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہاں، اور یہ حجۃ الوداع میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھے تو اس کا سر دوسری طرف گھما دینا چاہیے۔ مرد کی بھی ذمہ داری، مرد کا چہرہ گھما دے، صرف عورت کو بے شرم نہ کہیں، مرد دیکھ رہا ہے تو اس کا چہرہ گھما دے۔ صحیح مسلم میں جریر بن عبداللہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کی نظر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنی نظر پھیرنے کا حکم دیا، مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں، یعنی اچانک غیر ارادی طور پر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نظر پھیر لیں، مرد پھیر لے، اس کی نظر پڑ گئی ہے اجنبیہ پر تو اپنی نظر پھیر لے، کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں، پڑ گئی تو اس میں معذور ہے۔ اور یہ جو جاہلوں کے درمیان مشہور ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، چاہے جتنی لمبی ہو تو وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اللہ نیتوں پر باخبر ہے۔ پہلی نظر جو نظر واقع ہوئی غیر ارادی طور پر وہی پہلی نظر ہے، بعد میں جب نیت ہو گئی وہ پہلی نظر نہیں، جو نظر واقع ہوئی وہی پہلی نظر ہے، اس کے بعد جس میں نیت شامل کیا وہ سب پہلی نظر کے بعد ہے، اور لوگوں کو جواب دینے سے اللہ کے ہاں یہ دلیل چلنے والی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور کس نیت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پہلی نظر وہ غیر ارادی طور پر ہوتی ہے۔ آخری حدیث یہ ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ جس سے اس کو شادی کرنا ہے اس کی طرف دیکھ لے، ایک سنت ہے، اس سنت پر عمل بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، اور سنت کے خلاف عمل تو بہت ہے۔ جہاں اجازت ہے وہاں نہیں دیکھتے، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں عادت ہے، دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں
ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتا انسان فاخبر انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نظرت الیہ قال لا قال انظر الیہ فاذهب فانظر الیہ فان فی اعین الانصار شیئا۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انصار کے خاتون سے شادی کی، یعنی نکاح کیا، یا نکاح کا ارادہ کیا کہ ان کی ظاہری ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بغیر دیکھے۔ تو کہا جاؤ اور اس کو دیکھو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں کی محنت سے کچھ چھوٹا پن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بیوی کے آنے کے بعد پسند نہ ہے، پھر طلاق فلاح کا مسئلہ چھڑے، آپس میں دشمنی ہو، تو دیکھ لو، ابھی شادی سے پہلے دیکھ لیں، سویرا ہوتا ہے، اس میں اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اجازت ہے شادی کرنے کا ارادہ، پختہ ارادہ رکھنے والے کے لیے، یہ سارے گھر والوں کو اجازت نہیں ہے۔ بنگال میں یا بعض علاقوں میں باپ بھی جو سسر بننے والے وہ بھی دیکھتا ہے، اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو راضی نہیں ہوتا، آنے کے بعد طلاق دلوا دے گا۔ یہ جہالت ہے، یہ بنگال والے اہل حدیث ہے۔ ہندوستان میں اہل حدیثوں کی اکثریت بنگال میں چاہے بے نمازی بے عمل ہے۔ سسر کے لیے یاد نہیں، جب وہ بہو بنے گی، بیٹے کی منکوہا بنے گی، اس کے ساتھ رہے گا، پھر حرمت ہوگی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تو شادی کرنے والے کے باپ کے لیے اجازت نہیں کہ وہ بھی جا کے دیکھے۔ عورتیں تو عورتیں ہیں، اور آج کے لیے جو فوٹو گھمایا جاتا ہے یہ تو باطل چیز ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کے فسادات بھی بہت ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے کہا، فوٹو میں ہزار دھوکے ہوتے ہیں، اور فاسق انسان فوٹو لے کر کے کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ دیکھ فوٹو دیکھنے کے بعد کہتا ہے نہیں کرنا ہے، اور فوٹو کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ فوٹو کو ڈیلیٹ کرتا ہے یا رکھتا ہے یا کسی کے پاس بھیجتا ہے؟ پیسہ خرچہ کر کے جانا ہو چاہے مفت میں جانا ہو، جا کے دیکھے۔ یہ دین پر عمل ہے۔ موبائل میں دیکھنا اور فوٹو منگا کے دیکھنا یہ دین پر عمل نہیں ہے، اس کے اندر فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔